مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے؟ دیکھو یورپ امریکہ میں آزادی ہے تو وہاں اتنے مسائل نہیں ہیں، یہاں تو کوئی خاتون جیسے یہاں سے نیا نیا آدمی امریکہ جائے نا تو 3 دن تو وہ بدنظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا اس کا 3 دن تک بدنظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ ایک خاتون نے بتایا میں اپنے میاں کے ساتھ امریکہ گئی، وہ سارا دن لڑکیوں کو ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی ٹانگیں دیکھی نہیں تھی، بیوی سے بھی شرم نہیں آ رہی لیکن وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا ان سے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیونکہ ہمارے یہاں عورت پہ پردہ ہے نا تو اب دیکھو وہاں جا کے کیسے عجیب سے ٹھرکی سے بن جاتے ہیں، جھانکتے رہتے ہیں۔ تو بالکل آزاد جب ماحول ہو جائے گا تو پھر اتنے یہ جو ٹھرکی پن ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو کچھ تو عقلی دلائل دیے۔ عقلی تو یہ کہ میں نے کہا وہ ٹھرکی ہم سے زیادہ ہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ وہ بدنظری نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو یہ چھچور بنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ اس کو چھچورا پن سمجھتے ہیں، وہ سیدھے سیدھے نائٹ کلبوں میں جا کے زنا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا ان مسلمان 10 سال بغیر زنا کے زندہ بھی رہ لیتا ہے، گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، لیکن وہ لوگ چند دن بھی زنا کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کی حرام خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، وہ نہیں رہ سکتے، چند دن بھی وہ صبر نہیں کر سکتے، پاگل ہونے لگتے ہیں۔ جو افغانستان میں امریکی فوجیں آئی ہوئی ہیں، ایک افغانی نے مجھے بتایا، کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہونے لگتے ہیں، ان کو اگر زنا کے لیے عورت نہ ملے بالکل دماغ خراب ہونے لگتا ہے ان کے لیے باقاعدہ حکومت کی سطح پہ انتظام کیا جاتا ہے، ایسے ان کا دماغ پھٹتا ہے۔ اور ہمارے والے 2 سال سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، کوئی امریکہ میں جاب کر رہا ہے، کوئی کہاں، بہت سے ٹھیک ہے بہت سے برائیوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے صبر بھی کرتے ہیں۔ تو ٹھرکی کون ہوا؟ وہ تو یہ بیچارہ جا کے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ عجیب سا اس کو فیل ہو رہا ہے۔ تو لیکن دلائل سے دے رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو پھر میں نے ایک بات کہی کہ دیکھو گورنمنٹ کا بھی قانون ہوتا ہے، حکومت کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے عورت بے پردہ نہیں گھومے گی، بس اس کی لاجک سمجھ میں آئی ہے نا، بھائی اللہ نے کہہ دیا۔ کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار جب شادی شدہ زنا کرنے والے کو قتل ہی کرنا ہے، رجم کیا جاتا ہے نا جو شریعت میں حکم ہے، عورت کو بھی مرد کو بھی، تو جب جان سے مارنا ہی ہے تو پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر تو اشکال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، جو شریعت کہتی ہے جو شادی شدہ مرد زنا کرے تو کیا کرو، اس کو سنسار کرو، پتھروں سے مار کے ہلاک کرو۔ تو جب ہلاک ہی کرنا ہے، موت کے گھاٹی اتارنا ہے تو گردن اڑا دو اس کی۔ میں نے کہا بھائی اس کی بہت ساری حکمتیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، شارٹ جواب یہ ہے کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے قانون دے کے کہ یہ مجھے اللہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ اگر ہر چیز کی اللہ کے ذمے لاجک بیان کرنا ہو، پھر اللہ ہمیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ میں نے جو حکم دیا یہ اس لیے ہے، تو پھر ہم اس حکم کو لاجک کی وجہ سے کریں گے، اللہ کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ اللہ کو یہ بھی تو حق ہے کہ وہ کہ میں خدا ہوں، میں نے کہہ دیا تو کرو نا، یہ میری مخلوق ہے بس کرو اس کو۔ تو اللہ حکومت کا بھی امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں یا مجھے سمجھتے ہیں۔ ہم جو قربانی کے جانور کاٹتے ہیں کوئی لاجک تھوڑی ہے اس کی، کروڑوں اربوں روپے کا مال ضائع ہو جاتا ہے، ہم اس لیے کاٹتے ہیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کہہ رہے کاٹو تو ہم کہیں گے بھائی اب اللہ ہے تو اللہ تو کہہ رہے ہے کاٹو تو کاٹنا پڑے گا۔ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے استاذ نے ایک کام لگایا، وہ کام بڑا فضول سا تھا۔ ہم نے کہا اتنا فضول کام آپ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ بڑے استاذ ہیں، انہوں نے لگایا ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا حکم ہے، ورنہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ کیونکہ اب یہ کام اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے؟ بڑے استاذ۔ ابا نے کوئی حکم دے دیا، حکم بالکل ہی فضول سا ہے، ابا نے کہہ دیا بل آ گیا ہے، حالانکہ ابھی 15 دن باقی ہیں بل جمع کرانے میں اور آج آپ کو فرصت بھی نہیں ہے، لیکن ابا نے کہا آج کی تاریخ میں بل جمع ہونا ضروری، بس آج مجھے چاہیے۔ اب آپ ابا سے تھوڑا سا سمجھاؤ گے ابا کل مجھے فرصت ہوگی، آج میں ذرا مصروف ہوں۔ ابا نے کہا نہیں، ہر قیمت میں مجھے یہ کیا چاہیے۔ اب آپ بولو گے یار بل کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن ابا کو خوش کرنے کی اہمیت بہرحال۔ اب وہ کسی مفتی سے بھی پوچھو گے وہ بولے گا آج ہی جمع کرانا واجب ہو گیا ہے آپ کے اوپر،
کیونکہ ابا کو تکلیف دینا کیا ہے؟ ناجائز. اب ابا کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو, بھائی ابا ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ بھی کیا دیکھتا ہے, اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ مجھے اللہ سمجھتے بھی کہ نہیں سمجھتے. اگر اسلام کے ہر حکم میں لاجک ہو تو اسلام میں اور اقوام متحدہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا پھر. صحیح ہے نا. اقوام متحدہ والے بھی پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ بنا تو پھر وہ قانون بنا دیا, ہاں بھائی یہ ہو گیا. تو اللہ نے یہ بھی تو ثابت کیا کہ مجھے مانتے بھی ہو کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں, میں تمہیں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کرو, بولے نہیں یا اللہ یہ تو پتھر لگے گا تو سر پڑے گا اس کا. تو ہے بھائی, جب شادی شدہ نے زنا کیا پھٹ جائے گا, سرور پڑ جائے گا, مجھے برداشت نہیں ہو رہا بھائی. تو اللہ ویسے بھی تو زلزلے کے ذریعے اس کو مار سکتے ہیں, بم دھماکے میں بھی تو پھاڑ سکتے ہیں اس کو, کسی بیماری میں ڈال دیں 10-10 سال تک تڑپتا رہے بیماری میں. تو اللہ نے کہہ دیا بھائی پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. اب یہ مسلمان کا بھی امتحان ہے, حکومت کا بھی امتحان ہے. تو اللہ مانو گے تو یہ کام کرنا پڑے گا. تو اسی طرح میرے بھائی عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا, اس کی لاجک آپ کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے بھائی اللہ کا حکم ہے, کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح باقی بھی سارے احکامات ہیں وہ بھی اس لیے کرنے پڑیں گے کہ آپ اللہ کو اللہ مانتے ہو تو کرنے پڑیں گے. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.